جناب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے پہلے مہمان مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ میں سفیر رہے ہیں پاکستان کے، چین میں سفیر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے جو ہیں یہ مستقل مندوب کے طور پہ انہوں نے کام کیا، اور سابق صدر آزاد جموں کشمیر بھی. ایک لمبا ان کا سفارتی کیریئر ہے جس میں اور بھی انہوں نے بہت اہم جو ہیں ذمہ داریوں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں. مسعود صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس یقیناً پاکستان کے لیے بڑی ایک مثبت خبر ہے، لیکن اس سے کیا حقیقت پسندانہ توقعات وابستہ کرنی چاہیے؟ دیکھیے اس سے کئی قسم کی توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ بڑے عرصے کے بعد پاکستان اس قسم کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے. تو جو پچھلے 2 دہائیوں کے حالات اور واقعات تھے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے تنہا رہ گیا تھا، خود نہیں بلکہ اس وجہ سے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، تو اس میں ہماری شہرت کو بہت نقصان پہنچا تھا. کیونکہ آپ یورپ میں دیکھیں یا جن کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے امریکہ میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ پاکستان غیر محفوظ ہے، سرمایہ کاری نہیں آ رہی تھی. لیکن اس دوران بھی ہم نے کوشش جاری رکھی وسطی ایشیا سے، اور اس کے بعد روس، چین کے ساتھ اور دوسرے جو اس پورے کے پورے نیبرہڈ میں ممالک ہیں، ہم ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے رہے اور کسی حد تک کامیاب ہوئی. لیکن اب جب یہ سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے تو یہ علاقے کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک قسم کا سگنل ہے کہ پاکستان میں لوگ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان جو ہے بین الاقوامی سلامتی اور جو علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم ملک ہے. اور یہ دعا کیجئے کہ اس سے ہم آغاز کریں اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے. یہ دنیا میں اس وقت 2 بڑے کانفلکٹس ہیں، ایک تو یوکرین اور رشین وار ہے، دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی جارحیت ہے اور اس نے کئی فرنٹس کھول رکھے ہیں. کیا ایس سی او کا اس قسم کا کوئی مینڈیٹ ہے کہ اس میں کوئی وہ بیان دے سکے، کوئی پوزیشن لے سکے؟ اس میں ایران جو ہے ضرور زور ڈالے گا. جو ان کے اول نائب صدر آئے ہیں تو وہ ضرور کوشش کریں گے کہ کسی قسم کا کوئی بیان نکلے اور سخت بیان نکلے. لیکن یہاں اور ممالک موجود ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ماضی قریب میں جو روس اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے ہوئے ہیں. تو ایران کے نائب صدر کی جو ہے توقع ہوگی. وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ظاہر ہے کہ پاکستان بھی اس موقف کی تائید کرے گا. چین نے بھی بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات جو ہے اس نے مشرق وسطیٰ میں فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے، وہ ان کا دفتر خارجہ ہو، ان کے قائدین ہوں. تو ایک فضا تو ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا اس میں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں. یوکرین کے سلسلے میں نہیں ہو سکتی کیونکہ روس جو ہے اس پوری تنظیم کا ایک کلیدی رکن ہے، اور وہی ہوگا جو روس کہے گا. یا کوئی اگر بیان نکلا بھی تو وہ ہم ہوگا جس میں تھوڑا سا یہ بات ہوگی کہ آپ جو ہے گفت و شنید کریں، اور روس ہمیشہ سے کہتا ہے کہ وہ گفت و شنید کے لیے تیار ہے یوکرین کے تنازع کو یا اس کے بحران کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے ایک جڑی بات یہ ہے کہ جو ایس سی او کو شروع میں لوگ جو تھے اہل مغرب وہ بہت ہی سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی جو ہے مطلب ہے لائٹ لیتے تھے اسے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے انسٹیٹیوشنز بھی قائم کیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے جو پورے کا پورا لینڈ میس جو اب ہے وہ تقریباً یوریشیا کا 80% لینڈ میس ہے. اور آپ کو بیگنیو برزینسکی کا یہ یاد ہوگا کہ جو یوریشیا کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا. اور یہ بھی ایک کہاوت ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرے گا وہ یوریشیا کو کنٹرول کرے گا. تو اس وجہ سے یہ صرف جو ہے یہاں یہ نہیں ہو رہا کہ ان کے لیے جو ہے یہ ایک قسم کا فورم بن گیا ہے، بلکہ یہ تنظیم بنی ہے، اور اس تنظیم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دفاعی مشقیں بھی ہوئی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہوئی ہے، دہشت گردی کے واقعات کو روکا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت سے دہشت گرد گرفتار ہوئے 1700 کے قریب. تو یہ سب تعاون کی وجہ سے ہوا ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے. وہاں خدشہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ نیٹو کے مد مقابل کھڑا ہو رہا ہے یہ فورم، اور اسی وجہ سے کوڈ اور آکس کو یہاں جو ہے 2 آؤٹ پوسٹ جو ہیں ویسٹ کی وہ قائم کی گئی ہیں، جس کا ہندوستان ایک کلیدی رکن ہے. اچھا یہ جو ایک اس کو بہت غور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. جی آپ نے خود فرمایا کہ ایک لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی نیٹو کے مقابلے کا الائنس ہے، لیکن یہاں پہ جو کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں کہ بھارت جیسا آپ فرما رہے ہیں کوڈ کا ممبر بھی ہے،
اور بھارت جو ہے مغرب کے کیمپ میں بھی ہے. پاکستان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں ہے, وہ بیلنسنگ ایکٹ کرتا ہے. اور پھر اس میں اتنی پرووکیٹو جو ہے جو چائنا کی ڈپلومیسی ہے وہ اسٹریٹجک ریسٹرین کی بات کرتی ہے, اس میں آپ نہیں دیکھتے کہ وہ پرووکیشن نظر آتی ہو. تو اس پورے تناظر میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو کے مقابلے پہ آئے گا, کیا آنے کا اس کے اندر اس کے ڈی این اے میں ہے یہ چیز؟ دیکھیے انہوں نے ڈھانچہ تو کھڑا کر دیا ہے, اور میں نے کہا جنگی مشقیں بھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوئی ہے, لیکن اور یہاں جو ان کے اپنے حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں, جو بھی وزرائے اعظم یا صدور ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ کوئی فوجی تنظیم نہیں ہے, فوجی دفاع کی تنظیم نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے درست فرمایا کہ اس کے ارکان میں خود تضادات پائے جاتے ہیں, لہٰذا ہم آہنگی پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو یہاں کے جو کلیدی ارکان ہیں مثلا روس اور چین, وہ ساتھ یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ ایک نیا عالمی نظام چاہیے, یہ ملٹی پولر ہونا چاہیے, اس میں جو ہے جمہوریت کی ایک نئی تعریف ہونی چاہیے, ڈیفینیشن ہونی چاہیے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مالیاتی نظام بھی مختلف ہونا چاہیے, متبادل ہونا چاہیے. اسی لیے یہاں ایک انٹر بینک کنسورٹیم بنایا گیا ہے, ایک بزنس کاؤنسل بنائی گئی ہے. اگرچہ اس نے وہ توانائی نہیں پکڑی, لیکن ایک قسم کی, اور یہ پھر جو جڑ جاتا ہے برکس کے ساتھ. برکس میں انہوں نے نیو ڈیولپمنٹ بینک بنایا ہے. تو یہ لوگ جو ہے اپنے بیانات میں بھی کہتے ہیں, مثلا جو روس اور چین کے اپنے دو طرفہ ملاقاتیں ہوئی ہیں شی جن پنگ اور پوٹن صاحب کی, تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے, اور یہ اس کا ایک قسم کا ایکسٹینشن ہے ان کے جو زاویہ نظر کا یا ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس کی یہ ایک ایکسٹینشن ہے SCO. لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہاں کے لیے جو ایک مخمصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہم جو ہے چین کے قریب ترین دوست ہیں اور SCO میں بھی اب ہم فعال کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم SCO کے ممبر ہیں, لیکن ہمیں مغرب کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ یہ ہمارا 100% جھکاؤ نہیں ہے. ہم اب بھی توازن چاہتے ہیں, اور ہم امریکہ اور چین کے درمیان اور امریکہ اور اس خطے کے دوسرے ممالک کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو مخمصہ, مجھے بڑا اچھا لفظ لگا, بڑے دنوں بعد سنا, تو اسی مخمصے کا شکار بھارت بھی نہیں ہوگا, کیونکہ بھارت بھی ایک طرف جو ہے اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا, اور بہت زیادہ وہاں سے مطلب نعمتیں جو ہے سمیٹ رہا ہے, بہت زیادہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تو یہ وہی آئیڈینٹیکل پرابلم بھارت کی بھی نہیں ہے, بھارت ہم سے بہتر پوزیشن میں بارگین کرنے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ کئی لیولز پہ کھیل رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ آنے والے دور کی ایک عالمی طاقت ہے جس کا مقابلہ اور ٹکر بلکہ چین سے ہوگی, اور پھر آخر میں امریکہ سے بھی اس کی ٹکر ہوگی, کیونکہ اس کے پاس 1.4 ارب کی آبادی ہے, ٹیکنالوجی میں ان کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے پورے کا مغرب ان کی مدد کر رہا ہے, ان کا ہاتھ بٹا رہا ہے. تو وہ, اور روس کے ساتھ بھی وہ تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہتے. روس سے جو ہے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر چین اور ہندوستان کی باہمی تجارت کو دیکھیں تو اس کا حجم بڑھتا جا رہا ہے, ہر سال بڑھتا جا رہا ہے, اور سرمایہ کاری بھی دونوں کے درمیان موجود ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے اشارے دیتا رہتا ہے. ابھی جو نریندر مودی اس سمٹ میں نہیں آئے تو مغرب کو یہ سگنل گیا ہے کہ جناب وہ SCO کے ساتھ پورے طریقے سے متفق نہیں ہے یا شامل نہیں ہونا چاہتے. وزیر خارجہ کو بھیج دیا, اور جو بہانہ ہے وہ یہ کہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کشیدہ ہیں, تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ زیریں سطح پہ انہوں نے نمائندگی کی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں مسعود صاحب, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگر مودی اتنا سب کچھ کہہ کر کے جو کچھ کرتے رہے پاکستان کے خلاف, وہ اگر پاکستان تشریف لاتے تو یہ اس میں کوئی مغرب کو یقین کر لینا چاہیے, پوری دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ جی وجہ پاکستان ہے ان کی نہ آنے کی. کیا سمجھتے ہیں نہیں, ایک تو خیر اولین وجہ جو ہے, اور جو ان کی پریس سمجھتی ہے یا ہمارا پریس سمجھتا ہوگا, وہ یہی ہے کہ پاکستان اس کی بڑی وجہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ مغرب کو بھی یقین دلانا چاہتا ہے کہ آپ کا حلیف ہوں, اور ادھر بھی شامل ہونا چاہتا ہے, کیونکہ برکس میں بھی جو ہے روس اور چین اس کے ساتھی ہیں, رکن ممالک ہیں. تو اس وجہ سے بھی نریندر مودی نہیں آئے. اور میرا یہ کہنا ہے
کہ نریندر مودی کو ضرور آنا چاہیے تھا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ پاکستان کی ملکیت تو نہیں ہے، پاکستان ایک رکن ہے، اور یہ گردشی چیئرمین شپ ہوتی ہے، دس از روٹیشنل. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ صدارت کا موقع ملا ہے، میزبانی کا موقع ملا ہے، تو وہ جو ہے ان کا پاکستان کے بارے میں جو بھی بغض ہے، جو عداوت ہے، اسے بالائے طاق رکھ کے اس میں ضرور آنا چاہیے تھا. یہ ہوتی اسٹیٹسمین شپ. نہیں آئے، کوئی بات نہیں، انہوں نے وزیر خارجہ کو بھیجا ہے، اور ہم اسے جیسے کہ اس نے کہا ہے ہم اسے تہذیب بائیلیٹرل پہ نہیں. اچھا مجھے اجازت ہے میں بائیلیٹرل پاک بھارت پہ آتا ہوں ذرا، اس سے پہلے ایک اور سوال نمٹا دیں. وہ تو آپ نے فرمایا تھا روس اور یوکرین وار کے حوالے سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ روس کا ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ڈائلیوٹڈ اسٹیٹمنٹ آ سکتا ہے. فلسطین کی صورتحال جو ہے مشرق وسطیٰ کی، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، آپ نے خود فرمایا ایران کے لیے بھی بہت اہم ہے، تو اس کے اوپر ظاہر ہے لیکن انڈیا کا ایک پوزیشن ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے جو کہ ایک تبدیل شدہ پوزیشن ہے، جو نہرو کے زمانے کی غالباً نہیں ہے اب. تو اس میں کیا توقع کرتے ہیں کہ ایران کس حد تک جو ہے کامیاب ہوگا کسی قسم کا اسٹیٹمنٹ کہ جو ایک جارحیت ہو رہی ہے مسلسل فلسطینیوں کے خلاف، وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اسٹیٹمنٹ آنے کی توقع کرنی چاہیے ہمیں؟ میرا خیال روس چاہے گا اور چین بھی کسی حد تک چاہے گا، لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ پتہ نہیں چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے. لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھارت کے علاوہ کسے شامل کرتے ہیں؟ بیان کے الفاظ کیا ہیں. میرا سوال ہے کہ دوسرے میں بھارت کے علاوہ اور آپ کسے شامل کریں گے کہ جو نہیں چاہے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو وسطی ایشیا کے ممالک ہیں ان کی تھوڑی سی مبہم پالیسی ہے، کیونکہ ان کو اپنے مسائل ہیں. لیکن یہ کہ مسلمان ممالک ہیں اور ان کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں. میں اس میں زیادہ تجزیہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کی جو ایک خاص قسم کے جو مذاکرات شروع ہوتے ہیں کسی ڈاکیومنٹ کے اوپر، تو اس کے خاص قسم کے ڈائنامکس ہوتے ہیں، اور وہ وہاں لوگ وہ لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہتے ہیں. یعنی یہ سفارتکاری میں یہ عام ہوتا ہے. کچھ تیاری پہلے سے ہوگی، لیکن کچھ جو ہے ابھی ہیڈز آف اسٹیٹ، ہیڈز آف گورنمنٹ کے ملنے سے پہلے جو ہے وہ جو بھی متن ہوگا اس کو حتمی شکل دی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں دباؤ تو ہے، بین الاقوامی سطح پہ دباؤ تو ہے. روس بھی جو ہے، روس اور ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور عالم اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے، بین الاقوامی انسانیت کا مسئلہ ہے کہ جس طرح سے قانون کے حوالے سے. وہاں مارا یار. اچھا باتیں پاک بھارت کے اوپر، جیسا آپ فرما رہے تھے کہ جے شنکر صاحب نے ان قیاس آرائیوں کو تو بہت پہلے ہی ختم کر دیا تھا جب اعلان ہوا تھا کہ جناب کوئی بائیلیٹرل کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، میلٹنگ آف آئس کی پاسبلٹی کی لوگ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی میں ایس سی او میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں، دو طرفہ تعلقات کے لیے نہیں آ رہا. تو کیا ایکسپیکٹیشنز اب بھی ہونی چاہیے بعض لوگوں کو؟ ہمارے بعض نادان دوست سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی، یعنی کہ پاکستان میں بھی سمجھتے ہیں کہ غالباً کوئی پازیٹیو جیسچر ہو جائے. آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کا کیا انالیسز ہے اس کے بارے میں؟ جی میری رائے یہ ہے کہ جو ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو مکالمہ ہے مکمل طور پر منجمد ہے بلکہ منقطع ہے. تو یہ صورتحال دو جوہری ریاستوں کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہوتی، کیونکہ کسی وقت بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. تو ذمہ دار قومیں یہ کریں گی کہ کچھ رابطے رکھیں. مطلب میرا خیال ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی سطح پہ یا ایم اوز کی سطح پہ یا جو ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول، ان میں کچھ رابطے ہیں، لیکن سیاسی سطح پہ گفت و شنید جاری رہنی چاہیے، اور یا وہ براہ راست رہنی چاہیے، بالواسطہ طور پر رہنی چاہیے. تو میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ اگر وہ آئے ہیں جے شنکر تو کوئی تھوڑی بہت ایک قسم کا کوئی دونوں طرف سے اشارہ ہونا چاہیے کہ وہ مذاکرات کو بحال کیا جائے. تاہم یہ بھی بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جو اہل جموں کشمیر، جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق خود ارادیت کچل دیا گیا ہے. ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں تو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو رنجشیں ہماری بڑی ہیں، گلے شکوے جو ہے ہمارے بڑے ہیں، تو ہندوستان کو جو ہے اس قسم کی جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سپرسیلیس اور کانڈیسینڈنگ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی قدم بڑھانا چاہیے. پاکستان جو ہے یہاں پہ 2019 کے بعد بھی آپ گواہ ہیں
جی کیونکہ ہمارا پروگرام کا جو پہلے سیگمنٹ کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، یہ مجھے بتائیے کہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اتنا آسان نہیں ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو انہوں نے اگست 2019 میں جس قسم کے اقدامات کیے، تو کیا اس کے بعد جو ہے پاکستان بھارت سے دوبارہ سے اپنے بائیلیٹرل جو ہے معاملات کو شروع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بھارت نے تو ایک نئی ریڈ لائن کھینچ دی نا، اب اگر پاکستان شروع کرتے ہیں، گفتگو بھی شروع کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ اس ریڈ لائن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کر رہے ہیں، اور یہ تو یہاں پر معاملات کیسے؟ یہ تو ون سائیڈڈ ایک کنسیشن دینے کی بات ہوگی. جی اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ بہت ہی مشکل معاملات ہیں اور اس کے اوپر جو ہے رابطے رہنے چاہیے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ مسائل حل کر سکیں گے یا نہیں یہ بہت دور کی بات ہے، اور یہ بڑے مشکل کٹھن مراحل ہیں اور ان کو طے کرنا کوئی آسان نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھارت کے ساتھ جب آپ کے مذاکرات ہوں گے، تعلقات بحال ہوں گے، تو پاکستان جو ایک بہشت بن جائے گا اور ایک معاشی سرگرمیوں کا گڑھ بن جائے گا. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ بھارت بہت بڑی طاقت ہے، معاشی طاقت ہے، تو وہ یہ کہ پاکستان کی منڈی اور منڈیوں کے اوپر اور جو صنعت و حرفت ہے اس کے اوپر بہت منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہو اور دوسرے خطوں کی طرف دیکھے جہاں اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی جارحیت نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پر وسطی ایشیا ہے، جنوب مشرقی ایشیا ہے، یا اس کے علاوہ مغربی ایشیا ہے، نارتھ افریقہ ہے، یا افریقہ کے دوسرے جو ممالک ہیں جہاں پاکستان کے لیے بڑی خیر سگالی کے جذبات ہیں. تو یہ جو ہے اس میں جب تک کہ پاکستان متبادل مارکیٹس نہیں تلاش کرے گا اور اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا تو یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتا. پاکستان کو جو ہے دولت پیدا کرنی ہے اور انسانی سرمایہ یعنی ہیومن کیپٹل میں اضافہ کرنا ہے. یہ جب ہو جائے گا تو لوگ قطار در قطار ادھر آئیں گے پاکستان کی طرف. جی بہت شکریہ جناب مسعود خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً ناظرین، پاکستان کو بھارت سے دو طرفہ تعلقات کی بحالی کے لیے کسی قسم کے بے صبرے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی یک طرفہ طور پہ جو رعایت دینے کی بات ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم اپنے داخلی معاملات کو نہیں سنبھال لیتے، اپنے سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ نہیں کر لیتے، اپنی معیشت کو نہیں سنبھال لیتے، مستحکم نہیں ہو جاتے، مضبوط نہیں ہو جاتے، اس وقت تک پاکستان بھارت سے کسی بھی قسم کی آپ سمجھے جب بھی میز پہ بیٹھے گا تو وہ نقصان کا سودا کرے گا. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علی ظفر صاحب موجود ہوں گے. ان سے پوچھیں گے جی انہوں نے اعلان کر رکھا تھا 15 اکتوبر کو احتجاج کا، کیا وہ اس احتجاج کے اوپر جو اعلان پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد.